بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الصحابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سیدنا محمد ابن شراحبیل رحمہ اللہ کہ کان نذیر بن الحارث من اعلم الناس وكان يقول الحمد لله الذي اکرمنا بالاسلام ومن علينا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم نمت على ما امات عليه الآباء لقد كنت اوذي مع قريش في كل وجهة حتى كان عام الفتح وخرج إلى حنين فخرجنا معه ونحن نريد إن كانت دورة على محمد صلى الله عليه وسلم أن نؤين عليه فلم يمكننا ذلك فلما صار بالجيرانية فوالله إني لأعلم أن عليه إن شعرت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاني بفرحة فقال النذير قلت لبيك قال هذا خير مما أردت يوم حنين قال فأقبلت إليه ثاريا فقال قد ألك أن تبصر ما أنت فيه فقلت قد أرى فقال اللهم زده ثباتا قال فوالذي بعثه بالحق لكان قلبي حجرا ثباتا في الدين والنصرة في الحق ثم رجعت إلى منزلي فلم أشعر إلا برجل من بني دول يقول يا أبا الحارث قد أمر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ب100 بئير فأجز لي منها فإن علي دينا قال فأردت ألا أقذها وقلت ما هذا منه إلا تألف ما أريد أن أرتشي على الإسلام ثم قلت والله ما طلبتها ولا سألتها فقبضتها فآتيت الدول منها 10۔ حضرت محمد ابن شراحبیل رحمہ اللہ کہتے ہیں سیدنا نذیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصل میں ان کا اسلام لانے کا وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا نذیر ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر مبعوث کر یہ ہم پر بہت بڑی عنایت کی، یا بألفاظ دیگر بہت بڑا اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، کیونکہ ہم اس دین پر نہیں مرتے جس پر ہمارے آبا، یعنی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو قبول نہ کرتے تو ہم اس دین پر مرتے جو دین کس کا تھا، ہمارے آبا و اجداد کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ ہر راستے پر میں کوشش کرتا، یہاں تک کہ مکہ جو ہے فتح ہو گیا، آپ حنین تشریف لے گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو ہم آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد کریں گے، لیکن کیا ہوا، اس کے برخلاف ہوا، یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ جب آپ جیرانہ پہنچے تو ہم نے آپ سے اسی ارادے پر تھا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا نذیر؟ میں نے کہا ہاں میں نذیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے غزوہ حنین کی دن کچھ کرنے کا سوچا تھا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کچھ کرنے کا سوچا تھا، اس سے بہتر ہے، یعنی جو تم نے سوچا تھا کہ ہمارے خلاف ہو جاؤ گے اس سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو۔ میں لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا قریب ہوا
اور آپ نے کہا اس بارے میں پہلے سوچ رہا اس بارے سے میں سوچ رہا ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اب تمہارے لیے اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو۔ تو وہ سیدنا نزیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم زدہ ثباتا، اللہ اکبر، کہ اے اللہ نزیر کو دین پر ثابت قدمی فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے درس کی ابتدا میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ سیدنا نزیر کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اس دعا کے بعد دین پر پختگی اور حق کی مدد کرنے میں میرا دل پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر واپس آیا تو وہاں اچانک میرے پاس بنو دول کے ایک آدمی آ کر کہنے لگے، ابو الحارث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 100 اونٹ دینے کا حکم دیا ہے، مجھے ان میں سے کچھ اونٹ دے دو۔ یعنی قاصد ایک میسنجر آیا، مجھے کچھ اونٹ دے دو کیونکہ مجھ پر بہت سارا قرضہ ہے۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ اونٹ نہ لوں، اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے میری ظاہر سی بات میری تعلیف قلب کے لیے دے رہے ہیں، میں اسلام کے لیے رشوت تھوڑی لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ ان اونٹوں کو نہ میرے دل نے طلب کیا تھا، میں نے اللہ کے رسول سے اس کا سوال کیا تھا، اس لیے میں نے وہ اونٹ لے بھی لیے اور اس شخص کو میں نے 10 اونٹ دے بھی دیے۔ تو ساتھیوں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیشہ کہ اللہ رب العزت، علم تو حاصل ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ امام ابو الحسن خیثمہ ابن سلیمان ابن حیدہ قریشی طرابلسی اثر میں لبنان کا ایک علاقہ ہے، وہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ، ان کی اگر مفصل آپ سیرت پڑھنا چاہیں، امام سمانی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر آپ کا ذکر کیا۔ وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین کہتی ہیں، انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما اجتمع اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان 38 رجلا الح ابو بکر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الظهور فقال يا ابا بکر انا قلیل، فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في أشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى رسول الله، دعا إلى الله وإلى الرسول، وصار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودعنا منه الفاسق قتبة بن ربيعة فجعل يضربوه بنعلين مقصوفتين ويحرفوهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وجاء بنو تيم يتعادون فجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته، ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسوا منه بألسنتهم وأذلوا، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظر أن تطعمه شيئا أو تسقيه إياه، فلما قالت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما لي علم بصاحبك، فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فأسألها عنه، فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألوك يا محمد بن عبد الله، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك، فقالت نعم، فمضت معك حتى وجدت أبا بكر ساريا دنيفا، فدعنت أم جميل وأعلنت بالسهاء وقالت والله إن قوما نألوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لا أرجو أن ينتقم الله لك منهم، قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذه أمك تسمع، قال فلا شيء عليك منها، قالت سليم صالح، قال أين هو؟ قلت في دار الأرقم، قال فإن الله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمحلت حتى إذا حدأت رجل وسكن الناس
خرجت بيدك وعليهما حتى أثقلته قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه المسلمون ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس ببعث إلا ما نأل الفاسق من وجهي وهذه أمي برة بوالدها وأنت مبارك فادعوها إلى وادعوا الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار قال فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم 39 رجلا. الله أكبر. سیدنا سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعداد صحابہ کی تھوڑی سی بڑھ گئی تو اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر اصرار کیا کہ ہم کھل کر اسلام کی دعوت دیں گے. بار بار جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اصرار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کھلم کھلا. چنانچہ مسلمان کہاں گئے؟ مسجد حرام میں مختلف حصوں میں وہ بکھر گیا اور ہر آدمی جو ہے اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیٹھ کر آپ جو ہے دعوت دینے لگے. اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام میں سب سے پہلے خطیب اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی. تو مشرکین نے سیدنا ابو بکر صدیق اور مسلمانوں پر جو انہوں نے حملہ کیا اور بہت یعنی شدید طریقے سے جو ہے حملہ کیا، بلکہ پاؤں تلے جو ہے آپ لوگوں کو رون دیا گیا. عتبہ ابن ربیعہ جو فاسق تھا اس نے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ہے یعنی جوتوں سے جو ہے مارا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اتنا مارا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے یعنی چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا. بنو تیم جو آپ کا قبیلہ تھا وہ آیا دوڑتے ہوئے اور سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشرکین سے ہٹا دیا، ایک کپڑے میں ڈال کر جو ان کے گھر والے لے گئے اور انہیں سیدنا عمر سے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا، نہیں قریب تھا کہ وہ مر جاتے. جب وہ ہوش میں آئے تو پہلی چیز جو انہوں نے پوچھا، یعنی پورا دن وہ بے ہوش رہے، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، تو پہلی چیز جو انہوں نے پوچھی سبحان اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. جب یہ بات ہوئی تو جو وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے جو آپ کے قبیلے والے تھے انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو جو ہے برا بلا کہنا شروع، ملامت کرنے لگے. اور ان کی جو والدہ ام خیر تھی ان سے کہا کہ آپ ان کا دھیان رکھیں، ہم جا رہے ہیں، جو چیز کی ضرورت پڑی ان کو کھلا دیں. کھانے پینے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلسل یہی پوچھتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم بیٹا میں تو نہیں جانتی، مجھے ان کے پاس کوئی خبر نہیں. تو کہا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے جو ہے خبر لیں. چنانچہ وہ وہاں پر گئی. اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے ام جمیل کو ڈر تھا کہیں وہ اللہ کے رسول کا پتہ نہ بتا دے، یعنی کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو تکلیف نہ. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے. انہوں نے کہا نہ ہم ابو بکر کو جانتے ہو نہ ہم، ہاں اگر تم کہو تو تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں. تو انہوں نے ٹھیک ہے. تو ام جمیل ان کے پاس آئی تو وہ دیکھ کر جو ہے سیدنا عمر صدیق کی حالت، جو سخت بیمار ہو چکے تھے، وہ زور زور سے رونے لگی اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی وہ بڑے ہی بدکار فاسق اور گنہگار لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا بدلہ ضرور لے گا. تو اس وقت بھی سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. تو ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ جو ہے سن رہی. تو کہا کہ نہیں انہیں تمہیں کوئی خطرہ نہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہا دار ارقم میں ہے. تو کہا اللہ کی قسم جب تک میں اللہ کے رسول کی حاضر میں خود نہ جاؤں میں اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا. شام تک وہ رکے. جب لوگوں کا چلنا پھرنا کم ہو گیا تو یہ دونوں کے کھانوں کے بل جو ہے والدہ اور ام جمیل دونوں لے کر، کیونکہ چلنے آ نہیں رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. یوں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ہے یعنی جب سیدنا ابو بکر کو دیکھا گیا تو جو ہے بوسہ لیا اور مسلمان بھی جھک گئے. یعنی ظاہر سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ کر. اس وقت بھی سیدنا ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، میری والدہ ہے، بس اتنی گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے. اللہ اکبر. آپ بہت برکت والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے
ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کی اور اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کی اور وہ اسلام لائے۔ آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنی حالت میں بھی مارا گیا، حتیٰ کہ آپ ان الفاظ پر غور کریں کہ کچھ نہیں پہچانا گیا، کچھ بھی نہیں، یعنی چہرے اور آنکھ کو پہچاننا مشکل تھا۔ اس حالت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایاناس، اپنی جو معروف ان کی جو سیرت کی کتاب ہے تفسیر، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما اسلم عمر قال ای قریش انخل الحدیث فقیل له جمیل ابن معمر الجماحی فغدا علیہ قال عبد الله وغدوت اتباع آثار وانظر ما يفعل وانا غلام اعقل كل ما رايت حتى جاءوا فقال له علمت يا جميل اني اسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما رجعوا حتى قام يجر رداه واتباع عمر واتبعته انا حتى قام على باب المسجد سرق بأعلى صوتي يا معشر قريش وهم في قيديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صب قال يقول عمر بن قال يقول عمر من خلفي كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصاروا إليه فما بريا يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم۔ اس پر بھی آپ غور کریں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا اور لوگوں نے مسجد، یعنی وہاں پر جو ہے اعلان کر دیا گیا حرم کے اندر کہ انہوں نے جو ہے کیا کہا، انہوں نے جو ہے ہمارے آبا و اجداد کو گالی دی، تو سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں، تم تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے تمہارے آبا و اجداد کو جو ہے گالی نہیں دی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، میں اس دین کو میں نے تسلیم کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو میں نے تسلیم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو میں نے تسلیم کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جیسے ہی یہ اعلان ہوا، جیسے ہی میرے والد نے شہادتین کی گواہی دی تو یہ پورے مشرکین میرے والد کی طرف حملہ کرنے لگے، حتیٰ کہ میرے والد تنہے تنہا لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کے سر پر وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی آخر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ تم جو چاہے کر لو لیکن میں اس دین پر کیا ہے ثابت قدم رہوں گا۔ امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سیرت ابن ہشام کے اندر نقل کیا، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات الکبریٰ کے اندر، بلکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں، اور بڑا ہی عجیب واقعہ ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ کہتے ہیں ان محمد ابن ابراہیم التیمی قال لما اسلم عثمان ابن عفان اخذه امه الحكم ابن ابي العاص بن اميه فاوثقه رباتا وقال اترغب عن ملة آبائك الى دين محدث والله لا احلك ابدا حتى تدع ما انت عليه من هذا الدين فقال عثمان والله لا ادعو ابدا ولا افارقته فلما راى الحكم صلابته في دينه تركه۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا اور آپ کے جو دشمن تھے، بلکہ دشمن تو چھوڑے، آپ کے جو چچا تھے انہوں نے کیا کیا، جو حکم ابن عاص تھے انہوں نے ایک مضبوط رسی سے، آپ کے چاچا تھے حکم ابن ابو العاص ابن امیہ، انہوں نے پکڑ کر مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو، اور اللہ کی قسم جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب حکم جو آپ کے چاچا تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو جو ہے دین چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، تو آپ کی استقامت کو دیکھ کر اس نے جو ہے سیدنا عثمان ابن عفان کو آزاد کر دیا۔ بلکہ زندگی تو زندگی ہے، امام نے سعد طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، اور جو شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ کی تفسیر اس کے اندر آپ اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ جب موت کا وقت تھا اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابی ہریرہ قال دخلت علی عثمان رضی اللہ عنہ یوم الدار فقل یا امیر المؤمنین تاب ضرب فقال یا ابا ہریرہ اتروک ان تقتل الناس جميعا وإياي معهم فقلت لا فقال والله لئن قتلت رجل واحدا لكأنما قتلت الناس جميعا فرجعت فلم أقاتل۔
عبداللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس دن سیدنا عثمان ابن عفان پر جو ہے حملہ کیا جا رہا تھا خوارج، تو میں آپ کے گھر میں آیا اور میں نے کہا اے امیر المؤمنین، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کا دفاع کروں، میں لڑوں۔ تو عثمان نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ ایک معصوم کی جان چلے جائے، ایک جو ہے ایسے شخص کی جان چلے جائے جو جو جس کی کوئی غلطی نہیں، اور تمہارے ذریعے سے اس کا قتل ہو جائے؟ گویا قرآن جیسے سورہ مائدہ کی طرف اشارہ تھا کہ قتل الناس جمیعا، کہ پوری انسانیت کو ختم کر دیا گیا۔ تو کہا کہ میں ایسا پسند نہیں کرتے۔ کہا کہ اللہ کی قسم ابو ہریرہ کہ اگر تم ایک آدمی کو بھی ختم کرو گے، گویا تم نے پوری جو ہے انسانیت کو ختم کر دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صدر عثمان کی اس نصیحت کے بعد میں گھر چلا گیا اور میں نے جو ہے لڑائی نہیں کی۔ دیکھیں آپ، صدر عثمان اس وقت بھی جو ہے دین کی تعلیمات پر ثابت قدم ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ آپ شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی معمولی مقام نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام بیان کرنا مروی نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے محمد ابن کعب القرظی بیان کرتے ہیں ان علی قال لقد رأیتنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی لاربط الحجر على بطنی من الجوع وان صدقة مالی لتبلغ 40,000 دینار وفی روایت وان صدقتی اليوم 40,000۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نے ایمان لایا، بسا اوقات تکلیف اتنی شدید ہوتی تھی، بلکہ حالت یہ رہتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور اس بھوک کو دیکھ کر میں کیا کرتا، اپنے پیٹ پر میں پتھر باندھ لیتا، پیٹ پر میں کیا کرتا، پتھر باندھ لیتا۔ یہ جو ہے میری کیفیت ہوتی، کس وجہ سے؟ دین پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے۔ کھانا نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسی قربانی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دی۔ ساتھیوں، بتانا مقصد یہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ تو بس میں نے خلفائے راشدین کی زندگی سے ایک ایک واقعے کا انتخاب کیا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ استقامت کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے لیے بہت ساری جو ہے محنتیں، بہت ساری جو ہے تکلیفیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے۔ باتیں بہت ساری ہو گئی، لیکن 9:12 ہو گیا، چلے ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ چھٹویں چیز، معمولی عمل سے بھی اونچا مقام، جو فوائد بیان کیے جا رہے ہیں دیکھیں۔ چھٹواں فائدہ، اگر مومن بندہ حسب استطاعت عمل میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو استقامت پذیر رہے، تو یہ معمولی عمل بھی اسے بڑے اور اونچے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآیات اللہ بحسن خلقی وکرمی غریبتی، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلا شبہ وہ مسلمان جو استقامت پذیر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر نقل کیا۔ بلا شبہ وہ مسلمان جو استقامت پذیر ہے، اپنے حسن خلق اور عمدہ طبیعت کی وجہ سے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو برابر روزہ رکھنے والا اور قیام اللیل میں تلاوت کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جس پر ہمیش کی ہو، خواہ وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب، اگلے صفحے پر جائیں جی، سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کہ اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل کو ہے ادوامھا وان قل، کہ اگر چاہ وہ عمل کیا ہے، قلیل ہو، لیکن وہ عمل جو برابر کیا جائے، خواہ وہ قلیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو۔ ام المؤمنین عائشہ، امام بخاری نے نقل کیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا تھا؟ ام المؤمنین کا جواب کیا تھا ساتھیو؟ احب الاعمال الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يدوم علیہ صاحبہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہترین عمل وہ تھا کہ جس پر ہمیشگی ہو، یعنی پختگی ہو۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں، احادیث کو دیکھیں۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو نقل کرنا چاہوں گا جس کو امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر، امام احمد نے بھی اپنے مسند کے اندر، اور متعدد محدثین نے بھی اس واقعے کو نقل کیا۔ واقعہ کیا ہے ساتھیوں؟ غور سے سنیں۔ پہلے اس حدیث کو ہم نقل کر لیتے ہیں جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ کیا ہے واقعہ؟ یہ ہے ان یزید ابن ابی حبیب
اب یہاں پر تھوڑا ٹھہرنا میں چاہوں گا. اب یہ یزید ابن ابی حبیب کون ہے ساتھی؟ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے ساتھیوں. یزید ابن حبیب بہت بڑے فقیہ ہیں. اللہ اکبر. میں طلبا سے کہوں گا کہ آپ ضرور ان کی سیرت پڑھیں یزید ابن حبیب کی. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یزید ابن حبیب. یزید ابن حبیب کے متعلق آپ اس سے اندازہ کریں، اہل علم لکھتے ہیں، بس امام ذہبی کی آپ تذکرۃ الحفاظ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ وہ تھے جن کو اللہ نے فقہ میں مہارت دی. بلکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ یزید ابن ابی حبیب سے جو ہے فتاوی طلب کرتے تھے، کیونکہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فقہ کا ذوق زندہ ہوا ہے مصر کے اندر، وہ کس کی وجہ سے؟ یزید بن حبیب کی وجہ سے. ایک غلام، آپ کے جو والد تھے اصل میں غلام تھے، یعنی بنو عامر ابن لؤے قبیلہ تھا، اس کے آپ غلام تھے. وہاں سے جو ہے آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور پورے مصر کے اندر حدیث کے سب سے بڑے جو ہے حافظ مانے گئے ہیں یزید بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ. یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت نے ایسا علم آپ کو عطا کیا تھا. پھر آپ کے جو استاد تھے مرثد ابن عبداللہ، اب یہ ذکر آ رہا ہے ان کا، ابو الخیر جن کی کنیت تھی، وہ بھی بہت بڑے محدث تھے. بہرحال بات سے بات دوسری طرف چلی گئی. لیکن ان یزید ابن ابی حبیب ان ابا الخیر، اصل ان کا نام مرثد ابن عبداللہ تھا، حدثه انه سمع عقبة ابن عامر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول كل امر في ذل صدقتي حتى يفضل بين الناس او قال يحكم بين الناس. موٹا موٹا ہم اس کا ترجمہ اگر کریں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل امر فی ظل صدقتی، کہ قیامت کے دن ہر شخص کیا ہوگا؟ اس کے جو صدقہ اس نے دنیا میں دیا ہے اس صدقے کے سائے میں وہ حشر کے میدان میں ہوگا. قال یزید، یہ اصل مقصد ہے، قال یزید وکان ابو الخیر لا یؤتیہ یوما الا تصدق فیہ بالشیء ولو کعکۃ او بصلۃ او کذا. اللہ اکبر. یزید ابن ابی حبیب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد کو دیکھا کہ جب سے انہوں نے یہ حدیث سنی، ہم نے کوئی دن ان کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ کیا کرتے تھے، کہ وہ صدقہ کرتے. نہیں، ہر روز آپ صدقہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ہر روز. حتیٰ کہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ہم استاد کو دیکھتے کہ وہ چھپا کر ایک پیاز کی ڈلی، ایک ادرک، لہسن، کچھ بھی ہوتا وہ لا کر جو ہے صدقہ کیا کرتے تھے. یعنی ساتھیوں عمل اگرچہ کم ہو لیکن مستقل ہو. اللہ اکبر. شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد روز روز پیدا نہیں ہوتے، جس نے خاندانی یعنی اقلال و سلاسل کو ہوش و حواس سنبھالتے ہی تار تار کر دیا اور اپنے لیے خود اپنی دنیا بسا لی، ایسے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد بنتے ہیں. کوئی معمولی شخصیت نہیں. علامہ مولانا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ مقام پر لکھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زندگی میں کم و بیش، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 15,000 کتابوں کا مطالعہ آپ نے کیا. بلکہ جب آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا تو آپ جب پڑھیں گے ان کی سیرت کے متعلق تو آتا ہے کہ جب وہ جیل میں گئے تو جب ان کے جیل میں جو کتابیں دیکھی گئی وہ ہمیشہ اپنے ساتھ فتح القدیر، طبقات الشافیہ، شاہ ولی اللہ محدث کی ذات القفا، امام شافعی کی الام، امام مالک کی مدونہ، مطالب العالیہ امام راضی کی، بہت ساری شرح مسلمہ ثبوت، بہت ساری کتابیں مولانا ابوالکلام آزاد رکھتے تھے. میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں جو ہے ان کے علم کے متعلق گفتگو کروں، اس کے لیے تو ایک بہت لمبی مجلس چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں. اور اس واقعے کو بہت سارے جو ہے مورخین نے نقل کیا، بس میں ارجمندہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک خاتون مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آتی تھی، اور جب مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا اور وہاں پر کھڑے ہوتی تھی اور بہت دیر تک جو ہے وہ رویا کرتی تھی. بعض لوگوں نے جب استفسار کیا کہ یہ کون ہے، مولانا آزاد کی بہن ہے یا بیوی ہے یا کوئی عزیزہ ہے جو رو رہی، کہا کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہوں، لیکن واقعہ دراصل یہ ہے کہ جب ہند تقسیم آنے، جب پارٹیشن ہوا تو لوگوں نے مولانا کا جو گھر تھا، مولانا کی جو حویلی تھی، اس میں بہت سارے لوگوں نے پناہ لی. بلکہ یہ جو آپ کا گھر ایک کیمپ کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور تمام لوگ جو ہے وہیں پر جو ہے رہتے تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد ان پر خرچ کرتے تھے. جیسا ہی حالات بہتر ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی جگہوں کا جو ہے انہوں نے جو ہے راستہ پکڑا. لیکن ظاہر سی بات ہے میرے سوا تمام لوگ جا چکے تھے اور میں وہیں پر رک رہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے پوچھا کہ بی بی، بہن آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میرا اصل جو مکان ہے اس پر قبضہ ہو چکا ہے اور میرے 2 بیٹے ہیں اور وہ بھی جو ہے اس حادثے میں مر چکے ہیں.
اور اب اس دنیا میں میرا ہے کوئی نہیں، یعنی نہ میرے پاس گھر ہے، اور جو میرے 2 بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ظاہر سی بات ایک سیاسی اور ایک علمی شخصیت تھی، انہوں نے جستجو کی، کوشش کی، اور جو اس خاتون کا حق تھا، گھر تھا، وہ انہوں نے دلا دیا۔ اور اس جو خاتون کا جو پتہ تھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لیا اور نوٹ بھی کر لیا، اور ہر ماہ جو ہے 1 تاریخ کو جو ہے مولانا جو ہے گھر کا جو ساز سامان جو بھی تھا، ریشن وغیرہ کچھ پیسے جو ہے 1 تاریخ کو اس خاتون کو بھیجایا کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال ہو گیا، اور وہ خاتون کہتی ہے کہ جس دن انتقال ہوا تو ظاہر سی بات مجھے صدمہ لگا کہ اب کیا ہو گیا، اب تو کوئی دنیا میں میرا رہا ہی نہیں۔ جب تک مولانا تھے وہ تو خیال کرتے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شخص آیا، اور وہی جو ہے کچھ ساتھ جو پہلے آیا کرتا تھا وہ لے کر آیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ اس شخص نے کہا کہ مولانا بہت سارے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ان کے نام اور پتے مولانا کی ڈائری میں درج تھے۔ ان کی وفات کی بعد یہ ڈائری جو ہے جواہر لال نہرو نے ڈائری دیکھی تو یہ ذمہ داری قبول کر لی، اور اب یہ سب چیزیں انہوں نے بھیجی ہے، اور یہ ہر ماہ آتی رہیں گی۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نیکی میں برکت ڈالتا ہے۔ یعنی زندگی بھر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی حسن نیت کی برکت دیکھیں کہ زندگی تو زندگی، موت کے بعد بھی جو ہے آپ کی یہ نیکی جاری رہی۔ تو پتہ یہ چلا ساتھیوں، جو اصل چیز میں بیان کر رہا تھا کہ معمولی عمل سے بھی انسان اونچا مقام حاصل کر لیتا استقامت کی وجہ سے، چاہے وہ ابوالخیر رحمہ اللہ کا واقعہ ہو یا مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا۔ استقامت پذیری سے لوگوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے دین پر استقامت پذیر ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی محبوب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فاسق و فاجر بلکہ کفار و منافقین بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ یہ امر ہر ایک کے مشاہدے میں ہے کہ کسی کے فائدے کی امید کے بغیر اور کسی ضرر کے حصول کے خوف کے بغیر اللہ کے نیک بندوں سے لوگ اس قدر محبت کرتے ہیں، وہ محبت کسی دنیا دار شخص سے نہیں کرتے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کہ سورہ مریم کے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر آپ ٹھہریں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ جو حدیث نقل کی ہے یہ کس نے نقل کی ہے؟ امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند کے حوالے سے۔ اب یہ جو حدیث نقل کی گئی ہے، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کیا یہ حدیث بطور استشہاد نقل کی گئی ہے، لیکن شیخ ابو مصعب سید بن قیثمہ نے مفصل اس حدیث پر کلام کیا ہے۔ میں اس کلام کو یہاں پر نقل کر دیتا ہوں، جی آپ اس کلام کو پڑھیں، اور وہاں پر انہوں نے بڑے ہی مفصل انداز میں جو ہے اس حدیث کو کافی حد تک یعنی یوں سمجھے کلام کیا ہے، یا الفاظ دیگر انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ آیا یہ حدیث ہے کیا۔ اصل میں یہ حدیث اس طرح ہے کہ ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان العبد یلتمس مرضات اللہ عز وجل فلا يزال كذلك فيقول الله يا جبريل ان عبدي فلان يلتمس ان يرضيني فرضائي عليه فقال فيقول جبريل صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علی فلان وتقول حملة العرش ويقول الذين يلونهم حتى يقوله اہل السماوات السبع ثم يحبط الى الارض۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ رب العزت کہتا ہے جبریل علیہ السلام سے، شاید اگلے صفحے پر جائیں آپ، اللہ رب العزت کہتا ہے جبریل علیہ السلام سے، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے رہتا ہے اور برابر اس میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اس پر میری رحمت ہے۔ تو حضرت جبریل بول پڑتے ہیں کہ فلاں شخص پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ سن کر عرش کو تھامے ہوئے فرشتے بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی یہی کلمہ دہراتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح 7 آسمان کے فرشتے اس کلمے کو دہراتے ہیں، پھر یہ رحمت کی آواز زمین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، زمین کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ اس سے بھی دلچسپ حدیث امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلان فاحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه على السماء قال ثم يؤذأ له القبول في الأرض قبول في الأرض. وفي رواية المسلم وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلان فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له ثم توضح له البغضاء في الأرض أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے وہ جبریل کو بلاتا ہے، کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو. جبریل پھر اعلان کرتے ہیں آسمان میں، اور پھر جو ہے کہتے ہیں فرشتوں سے، یعنی آسمان میں شیخ خالد سب بیان کرتے ہیں اس کی شرح کے اندر، یعنی آسمان کی ہر مخلوق کی طرف یہ آواز پہنچتی ہے، ہر مخلوق، ہر فرشتے کی طرف. اور یہاں پر شیخ خالد سبت اور ایک بات بیان کرتے ہیں، دو نقطے مجھے کافی اہم لگے کہ اس سے ایک صفت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت حب، یعنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور یہاں پر فعل مضارع استعمال ہوا ہے جو بنیادی عربی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی صفت ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ محبت کیا نہیں، یہ محبت جاری رہے گی بلا انقطاع، دوام کے ساتھ. اللہ اکبر. تو بہرحال بات دوسری طرف نہ جائے کہ جبریل بلاتے ہیں آسمان میں، اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے اور تم کو بھی چاہیے کہ اسے ہر فرشتہ جو محبت کرتا ہے. پھر جو ہے اہل سما یعنی فرشتے جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا میں جو ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. پھر امام مسلم رحمہ اللہ ایک الفاظ کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے کہ میں اسے بغض رکھتا ہوں اور تم بھی جو اس سے بغض رکھو. پھر جبریل اعلان کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے یہ اعلان اسی طریقے سے ہوتا ہے حتیٰ کہ جو ہے مفہوم مخالفہ جو ہے اس حدیث کے اندر بیان ہوا. سبحان اللہ. تو یہ چیزیں ہیں ساتھیوں کی یہ استقامت کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العزت کیا ہے لوگوں کی جو ہے محبت حاصل ہوتی ہے استقامت سے. آپ اس کی واضح دلیل دیکھنا چاہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حریفوں نے اتنی کوشش کی کہ لوگ جو ہے آپ سے دور ہو، آپ پر ظلم کیا گیا، لیکن تاریخ نے ایسے جنازے نہیں دیکھے. جیسا کہ امام ابن حنبل نے کہا تھا قالوا بیننا وبینکم الجنائز. امام ابن جوزی مناقب احمد میں لکھتے ہیں آپ کے جنازوں کو دیکھ کر امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل کے ہزاروں لوگوں نے، ہزاروں یہودیوں اور نصرانیوں نے اسلام قبول کر لی. تو معمولی جنازے نہیں تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت ان لوگوں کو عطا کی، چاہے وہ احمد ابن حنبل ہو، جتنے بھی استقامت کے پہاڑ گزرے ہیں، محمد ابن نوح ہو، احمد ابن نصر المروزی ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو، شاہ عبد العزیز ہو، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، محنہ یعنی جن شدائد کا، جن تکلیفوں کا حق کو ثابت کرنے کے لیے، باطل کا رد کرنے کے لیے جن تکلیفوں کو برداشت کیا گیا، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی قبولیت سے ان کو نوازا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لوگ آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور لوگ آج بھی ان کو عقیدت، محبت، فرحت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا ایک نقطہ کہ استقامت کی برکت سے اللہ رب العزت قبولیت سے نوازتا ہے. آٹھویں چیز، استقامت حسن اسلام کی دلیل ہے. اب کیا معنی ساتھیوں کہ یہ حسن اسلام کی دلیل ہے؟ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور دوبارہ مرتد ہو گئے، اور کتنے آپ کو نصارہ ملیں گے. یعنی یہ استقامت، جب انسان اسلام قبول کرتا ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ دین، آپ ایک آسان انداز میں دیکھیں، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کا انٹرویو آئے گا کہ وہ دیوبندی مکتب فکر سے اہل حدیث ہو گئے، بریلوی مکتب فکر سے اہل حدیث ہو گئے، کوئی قادیانی سے اہل حدیث ہو گیا. کتنے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو اہل حدیث سے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک قادیانی ہو گیا، یا اہل حدیث سے کوئی شیعہ ہو گیا، یا اہل حدیث سے آپ کو بہت، میں تو کہوں گا بلکہ نہ کے برابر آپ کو ایسے واقعات ملیں گے. استقامت حسن اسلام کی دلیل ہے، حق کی دلیل ہے. جو بندہ صراط مستقیم پر گامزن ہے،
اور افراط تفریط سے بچ کر صحیح اسلامی راہ اپنائے ہوئے وہی شخص حقیقی مسلمان ہونے کا حقدار ہے۔ چنانچہ امام جوہری رحمہ اللہ مشہور تابعی عالم ابو العالیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، لوگوں اسلام کو سیکھو اور جب سیکھ لو تو اس سے اعراض نہ کرو اور صراط مستقیم کو لازم پکڑو، اس لیے کہ حقیقی اسلام یہی ہے، صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہرگز نہ مڑنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر اگلے صفحے پر جائے، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین گامزن تھے، لازم پکڑنا۔ نویں چیز، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سنن کے اندر اور متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، میں ترمذی سے الفاظ کو نقل کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایمانی لذت حاصل ہوگی جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوگا۔ یعنی استقامت کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو ایمان کی لذت حاصل رہتی ہے، عبادت میں سکون ملتا ہے، وہ نیکی کا کام کی طرف سبقت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ مشغول رہتا ہے، کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔